نواب صاحب بس چلنے میں ابھی چند منٹ ہے، میں ابھی آیا. جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے دوڑ لگائی مسجد نبوی کی طرف. مواجہہ شریفہ کے سامنے پہنچتا ہے. وہاں بلک بلک کر اور سسک سسک کر اور تڑپ تڑپ کر اور مچل مچل کر وہ آنسو بہاتا ہے، روتا ہے اور فریاد کرتا ہے اور عرض کرتا ہے آقا کیا اس بارگاہ میں بھی نواب اور نوکر کا فرق ہوتا ہے؟ کیا آپ کی عطا بھی کیا سونے چاندی کے ترازو میں تل کے ملتی ہے؟ سرکار کیا یہاں بھی نوابوں کو نوازا جاتا ہے؟ ہم جیسے غریب خادم نوکر اسی طرح محروم چلے جاتے ہیں. اب اسی طرح شکوے کرتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے اس کی آنکھ لگتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ میں چٹ موجود ہے. اچھا میں سوچنے لگا کہ وہ بیچارہ غریب آدمی، اس نے سوچا نہیں تھا پہلے کہ یہاں حاضری ہوگی. تو جب اس کو حاضری کا موقع ملا تو پہلے بھی جب وہ حاضر ہوا تھا، پہلی حاضری تو ویسے بھی بڑی جذباتی کیفیت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی اس نے رو رو کے حال دل بیان کیا ہوگا اور آنسوؤں کی زبان سے درود و سلام پیش کیا ہوگا. اور اس وقت بھی اس کی وہاں حاضری میں اور وہاں پر لگن میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہوگا. لیکن اس وقت اس پہ وہ عنایت نہیں ہوئی جو اب ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ مجھے وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ بات یہ ہے کہ پہلے اس کے دل پہ وہ چوٹ نہیں لگی تھی جو اب لگی ہے. تو اس وجہ سے جو اس کی تڑپ میں اور اس کی کسک اور اس کا گزارشات میں جو جذبہ بنھا تھا اور جو اس کا احساس محرومی جو اس پگھل پگھل کے آنسوؤں سے نکل رہا تھا، تو اس کی وجہ سے میرے آقا کریم نے کرم فرمایا. اب وہ نواب صاحب پہ تو جو گزری سو گزری، لیکن پتہ یہ چلا کہ کسی کے دل پہ چوٹ لگتی ہے تو پھر وہ عرش الہی کو ہلا دیتا ہے اور آقا کریم کے دریائے رحمت میں بھی جوش برپا کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں کسی مظلوم کی آہ نہیں لینی چاہیے. اس بارے میں ہمیں خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے. مظلوم کی آہ لوگے تو کچھ نہیں پتا وہ کہاں پر تمہارے آڑے آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، جشن عید میلاد النبی، سیدی مرشدی. دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ بد مذہب لوگوں کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں یا ان کی محافل میں جاتے ہیں یا ان سے تعلقات رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جو تقریروں میں پوچھا جائے، کیونکہ اس کے اندر کئی ایک نزاکتیں ہیں. سوال یہ ہے کہ جیسے اب تعلق رکھنے کی بات کی گئی ہے تو کاروباری تعلق کیا غیر مسلموں اور کافروں سے نہیں رکھتے لوگ؟ ظاہر ان سے رکھتے ہیں. تو یہاں پر اصل میں جب تک ہم کسی کو تعلیم نہ دیں نا اس وقت تک تلقین کرنا بیکار بات ہے. مجھے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد ہے کہ ایک شخص نے اس سے پوچھا ابا جی قبلہ سے کہ جی وہ ہم وہاں جاتے ہیں حرم شریف میں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. تو سرکار آپ فرمائیں کیوں نہ پڑھیں، کیا معاملہ ہے؟ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ تمہیں تو کچھ نہیں پتا، تم عالم بھی نہیں ہو، تمہیں اس تمام چیزیں معلوم نہیں، تو تم اس کے مکلف نہیں ہو. میں اگر بتاؤں گا تو تم اس ثواب سے محروم رہ جاؤ گے جو وہاں پر جماعت کا ثواب ہو سکتا ہے. چونکہ معلوم نہیں، تم عالم نہیں، تم بے خبر ہو. تو جس طرح علماء جانتے ہیں کہ اگر میں جا رہا ہوں سفر میں اور کسی جگہ میں رکتا ہوں نماز کے لیے، میں اندر جاتا ہوں جماعت ہو رہی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ جماعت کون کرا رہا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا کون ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں تو میرے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. حالانکہ مجھے تو مسئلے مسائل کا علم ہے، لیکن چونکہ مجھے اس